لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. السلام علیکم مفتی صاحب. کیا خیریت سے؟ اچھا مفتی صاحب، آج کل نا ہر کوئی لڑکا ٹک ٹاک ویڈیوز بناتا ہے، تو میں بھی بناتا ہوں. تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ ٹک ٹاک پر بیٹھ کے نا لائیو بھی کرتے ہیں تو پیسے بھی کماتے ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ حرام ہے حلال؟ جائز ہے، ٹک ٹاک پہ پیسے کماؤ. غریب ہو گئے تو پھر یہی اخلاق خراب ہوں گے نا، تو پیسے کماؤ یار. جی کرتا ہوں ٹک ٹاک پہ کماؤ، لیکن ٹک ٹاک پہ بےہودہ چیزیں نہ ڈالو، لڑکیاں وڑکیاں نہیں سر، اچھی ویڈیوز بناتا ہوں. ہاں مزاحیہ ڈالو یا کوئی سبق آموز چیزیں ڈالو، اچھی بات ہے. پاکستان میں کسی بھی طرح سے پیسہ لاؤ میرے بھائی، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک پہ باہر سے پیسہ آتا ہے، اس سے ملک کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. ابھی تو پاکستان اسی بیس پہ یعنی بچ گیا کہ باہر سے ڈالر آ رہے ہیں. یہ نہ ہوتا تو ہمارا پروگرام بڑھ گیا تھا. جتنی گالیاں ہم دے رہے ہیں نا، اس کو اور زیادہ گالیاں شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اب یہ اس میں یہ منت ماننا یہ اسلام میں جائز ہے؟ جائز ہے، پسندیدہ کام نہیں ہے منت ماننا. حدیث میں اس کی حوصلہ شکنی ہے. اے اللہ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں یہ اتنے رکعت پڑھوں گا، بھائی نہیں ٹھیک ہوا تو نہیں پڑھوں گا. تو یہ نہ کرا. پھر لوگ اپنے زبان سے جو منت ہو پوری کرنا واجب ہے. اتنے مشکل چیزیں اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، پھر ہوتا نہیں ہے ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب ایک میرا سوال یہ تھا کہ ابھی حال ہی میں ہماری وراثت کی تقسیم ہوئی ہے اور بہت سی چیزوں کا کنٹرول ہماری والدہ کے ہاتھ میں. میری وراثت تقسیم ہو چکی ہے، چیزیں میں اپنی دیکھ رہا ہوں، لیکن میری جو ننیال ہے، میری خالہ اور ماموں کا میری امی میں بہت زیادہ کنٹرول ہے. کاروباری معاملات میں بھی، گھر کے معاملات میں چیزیں بہت تیزی سے ڈاؤن فال کی طرف جا رہی ہیں. اب اگر انہیں کوئی بات بھی سمجھاتے ہیں، سمجھانے والے بھی تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی صاحب یہ باتیں سمجھانے سے نہیں ہوتی، سختی کرنی پڑتی ہے. والدہ اگر وراثت تقسیم نہیں کر رہی تو آپ نہیں، وراثت تقسیم ہو چکی، لیکن باقی میرے بہن بھائیوں کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ہمارا کاروبار بھی ڈاؤن فال پہ جا رہا ہے. ان کے ایسے ڈیسیجن ہوتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار کہ کیا منتا ہے، لیکن کہنے والے اینڈ میں تھکا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اب وہ بڑے ان کو کیا سمجھائیں. اس بات مجھے لاجک سمجھ میں نہیں آتی ہے. دیکھو، کاروبار ہو یا کوئی بھی چیز ہو، انڈیویجول کرو. آپ خاندانوں کا اس میں انوالومنٹ، بڑا بھائی، ماموں، چاچا، یہ بات ہی غلط ہے. احترام میں بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے انسان کا، نہ کچھ بول سکتا ہے. تو اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ خاندان والے آپ کے بزنس میں مداخلت کر رہے ہیں تو ان کی انویسٹمنٹ بھی ہوگی نا، اپنے پیسے لے کے پتلی گلی سے نکل لو. پتلی گلی سے کیا کرو بھائی، میں اس بزنس کو ختم کر رہا ہوں، مجھے میرا حصہ دو. اس پہ لڑنے کا بھی آپ کو حق ہے. بھائی میں نہیں مشترک چلانا چاہتا، بھائی مجھے میرا پیسہ دو. اس پہ آپ لڑو گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. اس میں ادب تمیز کا خیال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ادب و آداب کے چکر میں بعد میں قاتلانہ لڑائیاں ہوتی ہیں. بھائیوں کا قتل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. اس لیے شروع میں بدتمیز بن کے اب الگ کر لو اپنے آپ کو، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ دل خراب ہوتے رہے آخر میں دھماکے کے ساتھ پڑ جاؤ. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بھائیوں کے ساتھ بزنس کون کرتا ہے یار. ہاں کئی بہت ہی نیک لوگ ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے. میں اس کا قائل نہیں ہوں. بھائی بہن، چچا، ماموں، خالہ، پھپھوے، بھائی صاحب، یہ دوستوں کے ساتھ نہیں ہوتا بزنس، کیونکہ آپ اس سے حساب لوگے. بھائی یہ کتنا انویسٹمنٹ ہوئی، کتنی ارننگ ہوئی، وہ غصہ کرے گا، دے گا نہیں. تو آپ کہو گے احترام ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں حساب دے گا، آپ کو کھا جائے گا سب کچھ. تو اس لیے ایسے آدمی، ہمارے ایک دوست تھے ٹرک اڈے میں نا، ٹرک اسٹینڈ نہیں ہے ماڑی پور کا، وہاں انہوں نے وہ کنٹینر لیا ہوا تھا، اس میں مزدور رکھے ہوئے تھے. تھوڑے دن میں جاب چھاڑ کے بیٹھ گئے. میں نے کہا کیوں چھوڑ دی جاب؟ کہہ رہے ہیں یار وہاں جب تک گالیاں والیاں نہ دو تو کام ہی نہیں ہوتا. کہہ رہے ہیں ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سے وہ اس اسٹائل کی گالیاں نکلتی نہیں. ہم مزدوروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیے یہ آپ نے ڈبہ اٹھا کے اوپر ابھی تک نہیں رکھا، دیکھیے اس طرح تو کنٹینر لیٹ ہو جائے گا اور کرایہ ہمیں پورا دینا پڑے گا. تو کون رکھتا ہے ایسے؟ انگریزوں کے یہاں ہوتا ہوگا، ہم لوگ کے یہاں نہیں ہوتا. تو کہہ رہے ہیں وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کوئی گالیاں ایسی موٹی بھر کے دے رہے ہوتے ہیں، پھر جا کے تھوڑا سا ہلتا ہے مزدور، اتنی بھر کے گالیاں دیتے ہیں تو وائبریشن پہ آتا ہے وہ، شروع میں تھوڑا سا ہلتا پھر بھی نہیں ہے، وائبریٹ ہوتا ہے، اگلی گالی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. کہہ رہے اس طرح سے بزنس کیا جاتا ہے. تو کراچی میں، پنجاب میں یہی سیٹ اپ چل رہا ہے. آپ ملازم رکھو تو آپ اس کو، بھائی وہ نہیں تمیز سے کرے گا. ہوتے ہیں کچھ نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ اس کے بغیر تھوڑی ہوتا. آپ نے اپنے چچا کے ساتھ بزنس شروع کر لیا، اب چچا کو کیا بولو گے آپ؟ کھاتا بھی رہے گا تو آپ حساب نہیں لے سکتے اس سے. اس لیے چچا، ماموں یہ سلام دعا کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں. ماموں سے ملو آپ، اور بھائی ماموں خیریت سے، ہدیہ ودیہ دے دیا کرو. چچا ماموں خیال کرو. پارٹنرشپ ان کے ساتھ کرنا یہ زہر قاتل ہے. آپ کے بال اسی وجہ سے اڑے ہوئے مجھے لگ رہا ہے. جی بہن کا حصہ نکال کے الگ کر دو. بولو ماموں سے یہ بہن کا، اب یہ بہن کا حصہ آپ کو دے رہا ہوں. بہن اب آپ خود کاروبار میں انویسٹ کرو.
اس میں ڈھیٹ بننا پڑتا ہے. آپ کے ماموں اچھے ہوں گے, قابل احترام ہوں گے, جنرلی ایک اصولی تو اچھے ہی ہوں گے انشاءاللہ, لیکن اصول یہی ہے کہ بھائی زیادہ آپ کر رہے ہو تو یہ پھر آپ لے لیں. مفتی صاحب وہ فقہ حنفی والا سوال جو ہے وہ واضح نہیں ہو پایا. ایسی درجنوں مثالیں اور بھی ہیں جس میں جیسے مثال کے طور پہ تکافل کی مثال ہے, جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ گنجائش دیتے ہیں اور باقی علماء نہیں دیتے. تو اگر ہم اس میں بھی اگر گنجائش پہ عمل کریں گے تو کیا ہم پہ یہ ملامت کی جائے گی کہ آپ جو ہے ایکسٹریم پہ نہیں جا رہے؟ اسی طرح فقہ مالکیہ یا فقہ شافعیہ جو ہے وہ کیسا برحق ہے اگر ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے کسی بات پہ؟ بے شک اگر وہ ہماری آسانی کے لیے بھی ہے, لیکن امام نے تو بات ٹھیک کی ہے نا, یا پھر ہم ایمان لائیں صرف ابو حنیفہ پر؟ ٹھیک. یہ کہہ رہے ہیں کہ تکافل کے مسئلے میں جیسے مفتی تقی صاحب کی گنجائش دیتے ہیں, دوسرے علماء گنجائش دیتے ہیں, تو اس میں تو دیکھو مفتی تقی صاحب کو گنجائش کی وجہ سے نہیں, ماہر ہونے کی وجہ سے فالو کیا جا رہا ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہے. باقی یہ جو آپ نے کہا کہ امام شافعی کی رائے نہیں لے سکتے اگر ہم حنفی ہیں, ہاں امام مالک بھی تو ماہر ہیں, تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ابو حنیفہ بھی تو ماہر تھے نا, ان کی رائے کو چھوڑ کیوں رہے ہو؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں اس مسئلے میں امام شافعی کی رائے کو لے رہا ہوں, اس میں آسانی ہے. میں نے کہا یہ تو جائز نہیں. کہتے ہیں کیا وہ اسلام والی بات نہیں کی انہوں نے؟ تو میں نے کہا جو آپ ابو حنیفہ کی رائے کو چھوڑ رہے ہو, کیا وہ تورات انجیل سکھا کے گئے ہیں؟ جس چیز کو چھوڑ رہے ہو وہ بھی تو اسلام ہی ہے. تو اس پہلو کو تو دیکھا جا رہا ہے کہ امام مالک بھی تو مجتہد تھے, اس پہلو کو نہیں دیکھا جا رہا کہ جس رائے کو چھوڑ رہے ہو وہ بھی تو مجتہد ہیں. میں نے بتایا نا, قید اسی وجہ سے لگائی جا رہی ہے کہ چھوڑ کس بیس پہ رہو, بنیاد کیا ہے؟ یہودی اسلام کی طرف آ رہا تھا, بنیاد ٹھیک نہیں تھی تو اسلام کے حکم پر عمل کرنے سے اس کو روک دیا گیا, ملامت کی گئی, حالانکہ وہ یہودیت چھوڑ کے آ رہا ہے. آپ تو اسلام ہی کا ایک فقہ حنفی جس پہ صدیوں سے 50% سے زیادہ لوگ چلتے آ رہے ہیں, اس کو چھوڑ کر آپ دوسرے فقہ کی طرف جا رہے ہو. ٹھیک ہے وہ بھی برحق ہے, لیکن جس کو چھوڑ رہے وہ بھی تو برحق ہے نا. اور چھوڑنے کی بیس کیا ہے؟ خواہشات کو فالو کرنا. اس بیس پہ چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. اور اگر چھوڑا جا رہا ہے تو پھر مشکل میں بھی ان کو فالو کیا جائے. پھر کچھ احکام ایسے فقہ حنفی میں آسان ہے, فقہ شافعی میں مشکل ہیں. یہ کیا بات ہے, آسانی میں تو ادھر کنورٹ ہوتے ہو, مشکل میں آپ ادھر کنورٹ نہیں ہوتے. اس میں بھی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی وہ بھی تو برحق فقہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جی اس میں آسانی ہے. بہترین بات کی بھائی صاحب بہترین بات کی ہے بھائی صاحب, کہ مفتی رشید احمد صاحب 15 ڈگری کے قائل تھے, 10-15 منٹ تک وقت رہتا ہے, وہ میں آسانی کی بیس پہ نہیں لیتا. اگر آپ جمہور کی رائے کو چھوڑ کر مفتی رشید احمد صاحب کی رائے کو لے رہے ہو, جبکہ آپ کو یہ اطمینان بھی نہیں ہے کہ وہ اس میں ایکسپرٹ تھے یا زیادہ ایکسپرٹ تھے, تو پھر آپ گناہ گار ہو گئے. میں جو مفتی رشید احمد صاحب کی رائے کو لے رہا ہوں صرف اس لیے نہیں کہ ایکسپرٹ تھے, کیونکہ میری تحقیق ہے, مجھے اس پہ 100% اطمینان ہے. دوسری بات یہ کہ مفتی رشید احمد صاحب ماہر فلکیات تھے, اور جو ان کے خلاف فتویٰ دیا گیا ہے وہ ماہر فلکیات نہیں ہے. ایک ہوتا ہے مفتی, ایک ہوتا ہے کسی خاص فیلڈ میں ماہر ہونا. تو ماہر کی تو رائے کا اعتبار کیا جائے گا, جبکہ امام مالک جتنے ماہر تھے اتنے ہی امام ابو حنیفہ بھی ماہر تھے. دونوں کا لیول کیا ہے؟ بلکہ ابو حنیفہ کا پلڑا تو فقہ میں بھاری ہے. امام شافعی کہتے ہیں الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ, لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. کبھی زیادہ تر لوگوں نے امام حنیفہ کو فالو کیا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ کو. تو مفتی رشید احمد صاحب کی رائے کو ہم اگر لے رہے ہیں آسانی کی بیس پہ ہرگز نہیں لے رہے, یہ ذہن میں رکھنا. اگر مفتی رشید احمد صاحب کی رائے یہ ہوتی نا کہ 18 درجے ہے اور 15 درجے دوسروں کی رائے ہوتی, تو میں 18 والی رائے کو لیتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں مشکل رائے کو لے لیتا, کیونکہ وہ مفتی رشید احمد صاحب کی رائے تھی جو ماہر فلکیات تھے. تو میں نے مفتی رشید احمد صاحب کی رائے کو آسانی کی بیس پہ نہیں لیا ہے, بلکہ مفتی رشید احمد صاحب کی رائے کو جو ہم نے لیا ہے وہ ایکسپرٹ ہونے کی بیس پہ لیا ہے. تو کسی کی نظر میں اگر وہ ایکسپرٹ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ان کی رائے کو لینا جائز نہیں ہے, پھر جائز ہی نہیں ہے ان کے لیے ان کی رائے کو لینا. سمجھتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ ایک ہے ایک فقہ کو چھوڑ کر دوسرے فقہ میں جانا, اور ایک ہے اسی فقہ میں ہی اختلاف کا ہو جانا, تو اس سے معاملہ ہلکا ہو جاتا ہے. تو اس فقہ میں بھی اب ماہر کو دیکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو عدالتی فیصلے ہیں نا, اس میں امام ابو حنیفہ کی رائے کو نہیں لیا جاتا, بلکہ ان کے شاگرد امام ابو یوسف کی رائے کو لیا جاتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ وہ عدالتی مسائل میں زیادہ ایکسپرٹ تھے, تو وہ اس لیے نہیں لیا جاتا کہ اس میں آسانیاں ہیں, بلکہ اس لیے کہ وہ زیادہ ایکسپرٹ ہیں. تو دو ایکسپرٹ کا جب مقابلہ ہوگا تو زیادہ ایکسپرٹ کو لیا جائے گا. تو یہاں ابو حنیفہ کا مقابلہ باقی جو تینوں اماموں سے ہو رہا ہے,
تو اس میں یا تو یہ کہا جائے گا بھائی اس میں کون زیادہ ایکسپرٹ ہے, یہ رائے نہیں دی جا سکتی, اور اگر دی جائے گی تو امام حنیفہ کا پلڑا اس میں بھاری ہے. تو خلاصہ یہی نکلا کہ خواہشات کی بیس پر آپ چینج نہیں کر سکتے, یہ جائز نہیں ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.